صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیزیں نماز میں واجب ہے ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یعنی جتنے ہم نے پیچھے واجبات پڑھے ہیں ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو ہوتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ سجدہ سہو کا طریقہ، اس کا طریقہ یہ کہ نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے اور پھر شروع سے اتحیات وغیرہ سب پڑھ کر سلام پھیر دے، یہ اس طرح سجدہ سہو اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھ لے، دعا بھی پڑھ لے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھولے سے پڑھ لے یا جان بوجھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اتحیات پڑھ لیے، درود پڑھ لیے، پھر ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر لیے، پھر سارا کچھ کر کے تو اتحیات درود پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کے لیے سجدہ سہو نہ کیا اور نماز ختم کر دی تو نماز دہرانا واجب ہے۔ اگر قصدن کوئی واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، نماز دہرائے گا۔ جو باتیں نماز میں فرض ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بات چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوئی، یہ قانون ہے۔ فرض میں سے ایک چھوٹ گیا تو نماز نہ ہوئی، اور سجدہ سہو سے بھی یہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی بلکہ فرض دوبارہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سجدہ سہو صرف اس حالت میں ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی واجب چھوٹا ہے۔ کن باتوں کے چھوٹنے سے سجدہ سہو نہیں ہے؟ وہ باتیں جب نماز میں سنت یا مستحب ہیں، جسے تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات، انتقالات۔ پہلی تکبیر ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ، وہ تو فرض ہے۔ اس کے بعد جو تکبیریں ہوتی ہیں اسے تکبیرات انتقالات کہتے ہیں، ایک جگہ سے ایک کام کرنے سے بھی دوسرے کام کی طرف منتقل ہونا۔ اچھا، تسبیحات ان کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا بلکہ نماز ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مگر نماز دہرا لینا بہتر ہے۔ تسبیحات چھوڑ دے یعنی کہ رکوع کی، سجود کی، تو نماز ہو جائے گی۔ ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ جائیں تو ایک ہی بار سجدہ سہو کافی ہے۔ ٹھیک ہے، جو چند بار سجدہ کرنے قاعدہ اولیٰ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کی کہ جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکتے تھے، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا، یا اللہم صلی علی محمد پڑھ لے یا ویسے ہی چپ ہو گیا اتنی دیر تک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور اتنی دیر ہو گئی کہ سبحان اللہ کہہ لے تو سجدہ سہو ہو جائے گا۔ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ سوچتا رہا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سوچتا رہا کہ میں کون سی سورت پڑھوں، دیر زیادہ ہو گئی، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار دیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا، یاد آئے تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ دوسری رکعت کو چوتھی یعنی 2 رکعت پڑھ کے اتحیات بیٹھا، اس نے کہا کہ سلام پھیر دیا، ایک طرف پھیر دیا، دونوں طرف پھیر دیا، ابھی دنیاوی کوئی بات نہیں کی، وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو نہیں ہے، تو جیسے اس کو یاد آ گیا کھڑا ہو جائے، 2 رکعتیں مکمل کر لے، پھر اینڈ میں سجدہ سہو کر لے۔ تعدیل ارکان بھول گیا، سجدہ سہو واجب۔ تعدیل ارکان یعنی کہ رکوع سے اٹھنا تھا سیدھا، اس نے رکوع سے بس تھوڑا سا اٹھا سجدے میں چلا گیا۔ مقتدی اتحیات نہ ختم کرنے پایا کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو مقتدی کو چاہیے کہ اتحیات اپنی پوری کر کے پھر کھڑا ہو۔ مقتدی نے رکوع یا سجدے میں 3 بار تسبیح نہ کہی تھی، امام نے سر اٹھا لیا تو مقتدی بھی سر اٹھا لے، باقی تسبیح چھوڑ دے، ایک ہی مرتبہ کہہ دیا، 2 مرتبہ کہہ دیا۔ جس شخص نے بھول کر قاعدہ اولیٰ نہ کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا تو اگر ابھی اتنا کھڑا ہے کہ قاعدہ کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور قاعدہ کر رہے، نماز صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، سجدہ سہو بھی لازم نہ ہوگا، اور اگر اتنا اٹھا کے کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر قاعدہ اخیرہ کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس کو دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا اسے چھوڑ دے اور بیٹھ جا، نماز پوری کرے، سجدہ سہو کرے۔ اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز جاتی رہی، اگر چاہے تو 1 رکعت ملا لے اور یہ کر کے تو اپنا جو ہے وہ سلام پھیرے، سوا مغرب کے لیے کل نفلی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اگر چوتھی رکعت میں بیٹھا تھا پھر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اس کے بعد پھر ایک اور صورت ملا لے تو پھر 4 فرض ہو جائیں گے، پہلے 2 نفل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر چوتھی کا اس میں اتحیات نہیں کی، نہیں بیٹھا اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا اور 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا، بعد میں پتہ چلا پھر ایک اور رکعت ملا لے، 6 رکعتیں ساری کی ساری نفل ہو جائیں گی، یہ مسئلہ ہے۔
اگر قادہ خیرہ بقدر تشہد کر کے بھولے سے کھڑا ہو گیا تو بیٹھ جائے جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا، اور بیٹھ کر سلام پھیرے، سجدہ سہو کرے۔ اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض جب بھی پورے ہو گئے لیکن ایک رکعت اور ملا لے اور سجدہ سہو کرے۔ یہ دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں گی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن مغرب میں نہ ملا ہے۔ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کیے یا قادہ اولا بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ قیام و رکوع میں سجود و قادہ خیرہ میں ترتیب فرض ہے، یعنی پہلے رکوع کرنا پھر سجدہ کرنا ہے، ترتیب فرض۔ لہذا اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو رکوع جاتا رہا، اگر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اس طرح رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ قیام و رکوع سجود و قادہ خیرہ میں ترتیب فرض ہے، یعنی جس کو پہلے ہونا چاہیے وہ پہلے اور جس کو پیچھے ہونا چاہیے وہ پیچھے۔ اگر پہلے کا پیچھے اور پیچھے کا پہلے کر لیا تو نماز نہ ہوگی، جیسے کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو نماز نہ ہوئی۔ ہاں اگر سجدہ کے بعد دوبارہ رکوع اور پھر سجدہ کرے یعنی ترتیب وار کر لے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا تو نماز ہوئی قیام سے پہلے، البتہ قیام کے بعد پھر رکوع کرے تو ہو جائے گی۔ نفل کا ہر قادہ قادہ خیرہ ہے، یعنی فرض ہے اگر قادہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور واجب نماز مثلا وطر فرض کے حکم میں ہے تو لہٰذا اگر وطر کا قادہ اولا بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض قادہ اولا بھولنے کا ہے۔ دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گیا تو سجدہ سہو کرے، یعنی دعائے قنوت بھی واجب ہے اور تکبیر قنوت بھی واجب ہے، تو اگر یہ بھول گیا سجدہ سہو کرے۔ تکبیر قنوت سے مراد وہ تکبیر جو قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ عیدین کی سب تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محل کہیں ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سجدہ سہو کا وجوب بھی ہے اور بعض ایسی چیزیں جن میں سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہے۔